اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ بادشاہت عطا کی جو ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی۔ ان کی حکومت ایک انگوٹھی کی بدولت تھی، اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اسی انگوٹھی کی بدولت ہوا، چرند، پرند، انسان اور ہر چیز آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا گیا کہ تعمیر کے دوران لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔ آپ علیہ السلام نے تمام تدبیریں کیں مگر کارگر ثابت نہ ہوئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان جس کا نام سخر، آصف یا حقیق ہے، وہ کوئی ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا ایک سمندر میں گرتا تھا اور اس دریا کا پانی ہر 7ویں دن اس سمندر میں بھر جاتا تھا اور اس دریا کے پانی کو یہ شیطان پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس دریا کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اس کو شراب سے بھر دیا گیا۔ جب شیطان آیا تو اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن جب اسے پیاس کی شدت ہوئی تو اس کو وہی پانی یعنی شراب کو پینا پڑا۔ اب اس کی عقل جاتی رہی۔ اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام کرنے کا حکم دیا، یعنی بیت المقدس کی تعمیر میں لوہے کی آواز بھی سنائی نہ دی جائے۔ لہذا وہ شیطان گیا اور ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انڈے اس کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ لہذا ہدہد اڑ کر واپس چلا گیا اور ہیرا لے آیا اور اسے اس شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ شیشہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے سارے انڈے لے گیا اور اپنے ساتھ وہ کاٹنے والا ہیرا بھی لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام جب بھی نہانے کے لیے بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دن بیت الخلاء میں جانا تھا اور یہ شیطان بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی شیطان کو دے دی اور خود نہانے کے لیے چلے گئے۔ اس شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ اس شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ علیہ السلام کی حکومت کا تخت و تاج چھین لیا گیا۔ سب چیزوں پر اس شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اب شیطان سے بہت ہی غیر معروف باتیں ظہور ہونے لگی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب احکامات جاری کرتا تھا جس سے درباریوں کو شک ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک شخص تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عمر۔ اس شخص نے کہا کہ آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام لگتے ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا، کیوں جناب، اگر کسی شخص پر رات کو غسل واجب ہو جائے اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جس پر اس سمندر سے نکلنے والے شیطان نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر قابض رہا۔ جس دوران شیطان حکمرانی کر رہا تھا اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی پریشان حال تھے۔ چنانچہ ایک دن سمندر کے کنارے سلیمان علیہ السلام نکل گئے اور اسے بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا اور ان کے پاس جا کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر وہاں پر موجود ماہی گیروں اور مختلف لوگوں کو غصہ آیا کہ ایک مانگنے والا فقیر ہے اور اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے۔ لہذا ان ماہی گیروں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے اور کنارے پر جا کر اپنے زخم سے خون صاف کرنے لگے۔ کچھ ماہی گیروں کو بعد میں آپ علیہ السلام پر رحم آ گیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو مچھلی دے دیں۔ چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کو مچھلیاں دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنے زخم کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کر رہے تھے تو اس میں سے ان کو وہی انگوٹھی مل گئی جو شیطان نے سمندر میں پھینکی تھی اور اسی مچھلی نے اس انگوٹھی کو کھا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے دوبارہ آپ پر سایہ کر لیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا۔
اور فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا۔ آپ علیہ السلام آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس شیطان کو ایک لوہے کے صندوق میں بند کر دیا، تالا لگوا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ یہ شیطان قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ انگوٹھی اسرائیل کے شہر اسکلان سے ملی تھی۔ اس انگوٹھی کے ملنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے طور پر پیدل ہی بیت المقدس تک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوگی اور مومنوں اور کافروں میں فرق کرے گی۔ جس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نمودار ہوگا، اسے دعوت العرض کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جانور مکہ مکرمہ کے صفا کے پہاڑوں سے نکلے گا، یہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اسی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی۔ یہ ہر کافر کے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا۔ یہ نشان پھیل کر اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا۔ بعض مفسرین حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے منسوب واقعات سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک انگوٹھی تھی جو مہر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس انگوٹھی کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ صرف اسرائیلی روایات ہیں، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا قرآن پاک اور احادیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ واللہ عالم۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔